अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहराज हसन। सबसे पहले आपको अपने चैनल सोनी धरती पर खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो हम तिलों की फसल पर बना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं हमारे इधर पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से तिलों की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। ये एक सेंसिटिव फसल होती है, बारिश की वजह से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये जो नुकसान पहुँचा है तिलों की फसल से, अब इससे नबर्द आज़मा कैसे होना है, आज की इस वीडियो में हम आपको सारा बताएंगे। क्योंकि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी खेत में जमा हो जाता है, तो मुख्तलिफ़ जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी कमी पैदा हो जाती है फसल में। मुख्तलिफ़ बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया, मीरड़ बग हो गया, वो हमला करते हैं तिलों की फसल पर। मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जिनमें इडसिड है या दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब तक वो बड़ी रहती हैं उस वक्त तक ये जो कीड़े मकोड़े हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, सफ़ेद मक्खी या मीरड़ बग, वो ख़त्म नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों से कैसे जो है वो निपटना है, इन सारी चीज़ों का कैसे मुकाबला करना है, आप कौन सी खाद डालेंगे, आप कौन सी स्प्रे करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपकी तिलों की जो फसल है वो उसकी पैदावार अच्छी रहेगी। क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ काश्तकारों ने ये फसल लगाई हुई है, बड़ी एक सेंसिटिव फसल है। और अगर ये आपकी सेंसिटिव फसल जो है, अगर आप इसको ठीक तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं तो रेट इसका बड़ा अच्छा 12 से 13 हज़ार पिछले साल रहा है। और इस साल क्योंकि फसल कुछ बारिशों की वजह से जो है वो कम होने का ख़दशा है, तो मेरा ख़्याल ये है कि इस दफ़ा जो बारिश की इसकी तिलों की जो रेट होगा वो 15,000 से ऊपर कम अज़ कम जाएगा। तो जो काश्तकार अपनी इस तिलों की फसल को इस स्टेप पर अच्छे तरीके से लेके चलेगा तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकेगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ ज़रई जो माहिरीन हैं, जो तेलदार अजनास के माहिर हैं, हाफ़िज़ साद मुस्तफ़ा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर सलसबील हैं, वो भी तेलदार अजनास की माहिर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इस सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि काश्तकार इस वक्त क्या करें कि वो अपनी इस फसल को बचा सकें। आइए हमारे साथ आगे चलते हैं और जो ज़रई माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हाफ़िज़ साद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जो बारिशों के असरात हैं तिलों की फसल पर, उस हवाले से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप सब काइंडली हमें ये बताएं कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और जो तिलों के काश्तकार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो बारिशें हुई हैं इनके असरात पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं तिलों की फसल पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आपको पता है, तिल एक बहुत अच्छी हमारी कमर्शियल फसल बन चुकी है, क्योंकि हम बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे एक कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इसके लिहाज से हमें इसकी क्वालिटी और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि इसकी प्रोडक्शन भी हमारी बेहतर हो और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। अब हालिया दिनों में जो बारिशें हो रही हैं, देखें किसी भी चीज़ का जो एक्सेस है वो नुकसानदेह होता है। तिल ऑलरेडी ही एक सेंसिटिव फसल है पानी के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन अगर बारिशों के हम असरात देखें और तिल की फसल को देखें, इसमें जो 3-4 जो फैक्टर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो बारिशों के बाद जो ज़मीन है वो आपकी सख्त हो सकती है, उसमें करंट हो सकता है, और दूसरा उसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स की अवेलेबिलिटी है वो लीच डाउन कर जाती है बारिशों के साथ, जिसकी वजह से जो पौधे के ऊपर जो खुराकी अज्जा हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं, उसकी कमी के असरात नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ बारिश के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके वजह से आपकी जो वाइट फ्लाई है उसका अटैक बढ़ेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो पौधा सकुलेंट होता है, पानी की वजह से सकिंग इंसेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें मिरड़ बग है ख़ास तौर पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कीड़ा है, वो आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बीमारियों की बात करें, बीमारियों में जो फंगल डिजीज़ हैं वो उनका ख़ास तौर पे जो चारकोल रॉट है उसका जो असरात हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जो सही सोइंग टाइम है और सही सोइंग का तरीका है वो अडॉप्ट करने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जिन लोगों ने खेलियों पे या पटड़ियों पे इसकी काश्त की हुई है वो तो पानी अपना उसमें से ड्रेन आउट करते हैं, जिसकी वजह से पानी की जो असरात हैं, सफोकेशन होती है, उससे बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो मैंने आपको बताया है, ज़मीन के अंदर ज़रख़ेज़ी की कमी, ज़मीन की सख्ती, इसके लिए हम किस तरह इसको, एक तो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब फसल फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर है। बहुत ज़्यादा हम यूरिया भी नहीं दे सकते, यानी नाइट्रोजनी खाद ज़्यादा देने से भी आपकी फ्लावर शेडिंग हो सकती है और पौधा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ पे जा सकता है। तो उसके लिए आपने बैलेंस, जिन्होंने नीचे पोटाश वगैरह डाली है वो उनकी फसल तो बेहतर होगी, जिन्होंने नहीं अच्छा डाली। सर, थोड़ा सा ना मैं इस बात को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा हूँ ताकि जो काश्तकार हमारे आम काश्तकार हैं देखने वाला उसको ज़रा समझ आ सके। सबसे पहले तो बारिश ज़्यादा हुई है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है,
آپ یہ کہہ رہے ہیں غذائی اجزاء جو ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے. اس کا جواب پہلے دے دیں کہ جو اس طرح کی صورتحال ہو اس میں کاشتکاروں کو کیا استعمال کرنا چاہیے, کون سی کھاد استعمال کرنی چاہیے. جو زیادہ بارش کی وجہ سے غذائی اجزاء جو کم ہو گئے ہیں تو ان کو کون سی کھاد جو ہے وہ اس وقت استعمال اس میں جی ان کے لیے ہے کہ سالوبل پوٹاش کا استعمال کریں, ہیومک ایسڈ کا استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بوران اور سلفر اس کا استعمال کریں. زمین کے اندر فلڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو, آدھا بیگ سالوبل پوٹاش, اس طرح ہیومک ایسڈ اور 2 کلو سلفر اور 2 کلو بوران یہ اسپرے کریں. جو این پی کے ہے یا مائکرو نیوٹرنٹس ہیں اس کا اسپرے کیا جائے تاکہ فصل جو ہے اوپر سے اپنی جو ہے بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے. نیچے اگر آپ نائٹروجن زیادہ دیں گے تو اس سے پودے کے اندر سیکولنٹ زیادہ ہوگا اور اس کی گروتھ بڑھے گی. اس لیے نیچے اب نائٹروجن کی کھاد کم سے کم دیں اور کوشش کریں کہ اس کا مائکرو نیوٹرنٹس کا استعمال کریں اور این پی کے اسپرے کریں لو ڈوز کے اندر. زیادہ ڈوز میں کریں گے وہ بھی پتوں کو ساڑ سکتی ہے, اس لیے کم سے کم ڈوز جو ہے وہ اس کا استعمال کریں آپ, اور نیچے ہیومک ایسڈ اور سالوبل پوٹاش دیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ بات آپ نے بتا دی ہے کہ جو غذائی اجزاء ان کی کمی ہو گئی ہے ان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے. اگلی بات آ جاتی ہے کہ بارش کے بعد سفید مکھی یا میرٹ بگ اس طرح کے کیڑوں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے تلوں کی فصل پر. ان کے لیے کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ جو میں اسکپ کر گیا تھا, اگر آپ کا کیمرہ مین پیچھے دکھا سکے تو آپ یہ دیکھیں کہ ویڈز کتنی جو بارش کی وجہ سے ویڈز کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے فصل کے اندر. اٹ سیٹ کا ڈیلے کا بہت زیادہ اثرات آ جاتے ہیں اور یہ بڑی اچھی پروٹیکٹیو جو ہے پلیس ہے انسیکٹ کے لیے. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں پوسٹ ایمرجنس سپرے کوئی نہیں ہے, تو اسی لیے آپ اس میں گوڈی ایک دفعہ کروا دیں. جتنے بھی خاص طور پہ اٹ سیٹ ہے یا ڈیلا ہے ایک دفعہ گوڈی کروا دیں گے تو وہ کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد آپ میرٹ بگ کے لیے نائٹم پیرم اور جو آپ کی وائٹ فلائی ہے اس کے لیے فلونیکا میڈ کا آپ اسپرے کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں حفصاد موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہماری ساری صورتحال بتائی ہے کہ جی بارشوں کے بعد غذائی اجزاء کی کمی ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کیڑے مکوڑے ان کا حملہ ہو سکتا ہے یا جو جڑی بوٹیاں ہیں ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. یہ صورتحال ہمیں انہوں نے بتائی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ کوالٹی جو ہے, کوالٹی اگر ڈیکریز ہو جائے اس کی تلوں کی تو اس کا ریٹ بڑا کم ہو جاتا ہے, تو کوالٹی جو ہے وہ برقرار اس کو رکھنے کے لیے وہ کیا چیز اس وقت ضرورت ہے, اس اسٹیپ پر یا آگے چل کے کیا کریں کاشتکار کے ان کی جو تلوں کی کوالٹی ہے وہ بہتر رہے؟ جی اس وقت تو یہی ضروری ہے کہ پانی کو اگر بارشیں ہوتی ہیں تو اپنی فصل کے اندر نکاسی کا جو ہے وہ بنائیں کہ کھالا بنایا ہو جس میں بارش کا پانی ہے تو وہ لگاتار نکلتا رہے, کیونکہ بارشوں کا موسم ہے. آگے اگست میں بھی بارشیں بتائی جا رہی ہیں. دوسرا جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم بارشوں کا خیال رکھا جائے, اور اسے جو کٹائی کے صحیح طریقے سے بہت زیادہ کچا بھی نہیں کاٹنا چاہیے, بہت زیادہ پکا کے جب کہ وہ شٹر ہونا شروع ہو جائے اس ٹائم بھی جب اس کی سٹیج آ جائے کہ پتے پیلے ہو کے گرنے لگ جائیں, وہ سائن ہوتا ہے کہ اب یہ میچورٹی, اس ٹائم کٹائی کریں. اس کی سیدھی جو ہے وہ دھاکے جس طرح لگتی ہیں وہ لگائیں, اور لگا کر پھر آپ نے گندم والے تھریشر سے تھریش نہیں کرنا, یا تو پراپر تھریشر ہو تلوں کا اس میں کریں, نہیں تو آپ مینول جو ہے تھریش کریں. اور اس کے بعد آپ نے سیڈ کو بھی گیلا بوریوں میں نہیں ڈالنا, اس کو بھی 8 سے 10% موئسچر کے اوپر خشک کر کے اور نئے بوریوں کے اندر ڈالنا ہے, کھاد والی بوریوں کے اندر اس کو سٹور نہیں کرنا, یا پٹسن والی بوریوں میں سٹور کریں. موئسچر بھی اس کا سیڈ کا صحیح ہو, یعنی پہلے آپ نے کٹائی کے وقت کچا نہیں کاٹنا, پھر تھریش آپ نے پراپر تھریشر سے کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے سٹور پراپر موئسچر پہ کرنا ہے, گیلا نہیں کرنا. اور جو مٹیریل استعمال کرنا ہے وہ بھی صاف ستھرا نیا ہو, کھاد والے کٹو اس کے اندر نہیں ڈالنا جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. جی بالکل, حفصاد موسیٰ صاحب نے ہمیں تفصیلاً بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں بارش کی وجہ سے کیا اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں تلوں کی فصل پر, جو اس کے مختلف نیوٹرینٹس ہیں ان کی کیسے کمی ہو جا سکتی ہے, اس کو کیسے پورا کرنا ہے, کون سے کیڑے مکوڑے ان کا جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں, ڈاکٹر سلسبیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, وہ ہمیں بتائیں گی کہ جو پانی جمع ہو جاتا ہے فصل میں وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اور پانی کو نکالا کیسے جاتا ہے. ادھر ایوب ریسرچ میں انہوں نے اپنی جو تجرباتی فصل لگائی ہوئی ہے ادھر بھی پانی جمع تھا, ادھر سے پانی انہوں نے نکالا ہے. یہ ساری صورتحال آگے ڈاکٹر سلسبیل موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ ویورز آئل سیڈ ڈپارٹمنٹ کی زرعی ماہر ہیں ڈاکٹر سلسبیل, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کو نقصان ہوا ہے یا بارشوں کی وجہ سے پانی جمع ہوا ہے اس کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ بارشیں جو زیادہ ہوئی ہیں, کافی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, تلوں میں پانی جمع ہو گیا, تو اس کا کیا پانی کا نقصان ہوتا ہے تلوں کی فصل کو؟
سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ بارش جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے تلوں کے لیے، اور جتنی ہماری آج کل جو بارشیں غیر موسمی ہمیں میں کہوں گی کہ جو ہو رہی ہیں انپریڈکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں مطلب تھوڑی سا پریڈکٹ ہوتا ہے کہ اتنی ہوگی، لیکن اس سے بھی 3-4 گنا زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو کراپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مئی میں کاشت کی ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہماری 14-15 مئی ہماری اس کی کاشت کی ڈیٹ ہے، تو یہ ہماری دی بیسٹ چل رہی ہے۔ جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں یا جو بھی ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو اس کو آپ اس کا سوئنگ ڈیٹ اس کی بالکل آپ کی ایگزیکٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی جو کھڑا ہے، اس کو ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے۔ یہ اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی کھالیاں نکالی ہیں، جو کہ پانی جو ہے، یہ والا کھیت تھوڑا سا اونچا ہے اور یہ والا کھیت ہمارا تھوڑا سا نیچے ہے، تو ہم نے کھالیاں نکال دی ہیں، جو پانی ہے وہ خود ہی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جی ویورز، یہ میڈم کی بات آپ نے سنی ہے کہ پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جو اگر فصل میں، تلوں کی فصل میں کھڑا ہوگا تو وہ نقصان دہ ہے۔ ادھر انہوں نے، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے اگر تو فصل ہے ادھر سے، یہ کائنڈلی دکھائیے گا کہ یہ کھیت میں سے انہوں نے کھالی نکالی ہوئی ہے اور پانی کے لیے انہوں نے رستہ بنایا ہوا۔ اگر پانی ادھر کھیت میں جمع ہوگا تیلوں کے کھیت میں تو وہ پانی دوسرے کھیت میں چلا جائے گا۔ میڈم یہ بتا دیں کہ جو ہیں کاشتکار جن کے یہ جیسے آپ نے کھالی بنائی ہوئی ہے، تو یہ کتنا ضروری ہے کاشتکاروں کو اپنی تیلوں کی فصل سے پانی نکالنا، اور مزید اپنی فصل کو، اس کی پیداوار اچھی رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کاشتکاروں کو؟ اگر کاشتکار یہاں پہ پانی باہر نہیں نکالتے کسی بھی صورت میں، یا تو یہ کھالیاں بنا کے جیسے ابھی دکھایا ویسے نکالیں، یا ہمارے پاس ڈرینیج پمپس ہیں، یعنی کہ وہ پمپ جو کہ پانی نکالتے ہیں، وہ اس کے ذریعے بھی جو زیادہ ہمارے کھیت ہیں ہم اس میں سے اس کے ذریعے بھی نکالتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں نکالیں گے، ان کی جڑیں بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر چال کو روٹ آ جائے گی اور ان کی جڑیں بالکل مطلب ختم ہو جائیں گی اور پودا مرجھا جائے گا، اور جو جتنے بھی پوڑ لگے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ پانی بالکل نکالیں اور ہر صورت نکالیں۔ جب بھی بارش ہو اس کے لیے کھالیاں پہلے ہی بنا کے رکھیں تاکہ وہ پانی خود ہی ڈرین آؤٹ ہو جائے، تو پھر کاشتکار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ جی بالکل، ڈاکٹر سلسبیل ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ پانی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو تلوں کی فصل ہے اس کو یہ بارشوں کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے خاص طور پر کھیت کے اندر، وہ کتنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ حافظ سعد مصطفیٰ صاحب نے بھی ساری تفصیل بتائی ہے۔ اگر ان ساری باتوں پر کاشتکار عمل کریں گے تو امید ہے کہ ان کی تلوں کی فصل اچھی رہے گی۔ مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جن میں کاشتکاروں کو بہت ہی فائدہ مند مشورے ملتے ہیں، وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بھی ضرور دبا لیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے آپ کو پتہ چل جائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے، ادھر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔